بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ صدق اللہ العالمین۔ ترجمہ: جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ وہ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید، شکر گزاری اسی حی و قیوم لا ریب اس خدا بزرگ برتر کی مرضی کے مطابق جو انسان زندگی گزارتا ہے اور اپنے حقیقی مالک کے مطابق وہ اس کے احکام کے مطابق رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو خدا کا پاک روح بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور دنیا کی مصائبات میں سے اسے جھیلتے ہوئے لیکن صبر عطا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان ایک روز جب اس کے حضور حاضر ہو تو وہ نجات دینے والا اس کو نجات دے۔ حقیقی عرفان کے نئے پروگرام شان مسیح میں بعنوان کلمت اللہ کا جواب میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آج کا سوال کئی انداز میں ہے۔ سوال یہ ہے، سوال نمبر 1 کہ محترم، آپ نے گزشتہ نشست میں اپنی گفتگو کے دوران ایسی باتیں کی ہے جو وضاحت طلب ہے، کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا وہ کچھ اور ہے۔ الف، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا۔ آخری دنیا کا سردار کون ہے اور کس کی عدالت میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے؟ جبکہ اسلامی نظریے کے مطابق دنیا کا سردار در حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار، تقوی والا، عادل اور نیکی اور ہدایت کا حامل ہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے افضل اور سردار البشر ہیں۔ پھر یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث تحریر کی گئی جو حدیث نمبر ہے 2287 2278، ان سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، یعنی میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے گا۔ عزیز ہم، آپ جو بھی محترم یا محترمہ ہیں، پروردگار عالم ہم سبوں کو حق کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنائے، آمین۔ آپ غور سے آپ نے سماعت نہیں فرمائے، اگر دوبارہ سن لیتے تو شاید یہ نہ ہو، کیونکہ میں نے اس میں حوالہ بھی پڑھا تھا اور اپنی جانب سے کچھ کہنے کی جسارت نہیں کرتا، خاص طور پر کسی بھی ولی اللہ ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، تابعین، تابع تابعین، تو میرے قلب و نظر میں بڑی احترام ہے ان ہستیوں کی جو دنیا سے نیکی کر کے وقت گزار گئے۔ تو صحابہ اکرام، پھر خلفائے راشدین، اور پھر بلند ترین ہستی کے درجات، اہل بیت اطہار، تو میں ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے شان میں گستاخی کا باعث ہو۔ آپ کے کہنے کا مدعا یہی تھا۔ ہاں، اوراق گردانی میں اگر مطالعہ کے دوران ایسی باتیں گزرتی ہیں تو میں بہت ہی محتاط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے صحیح مسلم کی جو حدیث پیش کی اس میں قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ قیامت کے دن کا میں سردار ہوں گا، دنیا کا نہیں۔ آپ دوبارہ اس حدیث کو جو آپ نے تحریر کے دوبارہ دیکھیے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات، قرآن شریف کا 49واں سورہ 49 آیت نمبر 17 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر انثی وجعلنا من شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قومیں اور بنائی تاکہ تمہیں آپس سے پہچان ہو۔ بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور خبردار کرنے، یعنی عزت جو ہے وہ معیار اگر ہے تو وہ ہے تقوی پر، پرہیزگاری پر۔
اب پرہیزگار یہ تقوی والا کون ہے، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت 1-3 میں اگر دیکھیں گے تو اس سے پیغمبر اسلام کے تعریف کے، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اسی لیے ہم سے اردو ترجمہ پہ اکتفا کریں گے کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا تم ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، تمہیں خبر نہ ہو۔ یعنی یہ کون لوگ تھے؟ اہل کتاب تھے، مشرکین تھے جو رسول کے آگے آگر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے چیخ چیخ کر۔ آپ خود تحقیق کیجئے وہ کون لوگ تھے۔ ہم نے سرنامہ کلام میں جو قرآن شریف کی سورہ آل عمران ہے، تیسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 45 عربی اور اردو دونوں پیش کر چکا، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اذ قالت للملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجہ فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ یعنی جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھ کو ایک کلمہ کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اب وہ کلمہ جو ہے وہ کلمت اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہی روح اللہ ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ، بیٹا وہ مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب میں سے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنے ان علماء، جہاں آپ جس مسجد میں جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں، ان علماء حضرات سے بڑے مؤدب ہو کر کے ادب سے پوچھیے گا کہ حضرت بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے پاس کتنے فرشتے آئے تھے، کیونکہ یہاں ملائکت و فرشتوں کا جمع استعمال کیا گیا، ان کے نام کیا کیا تھے۔ کتاب مقدس کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی جو میرے علم میں ہے وہ صرف ایک ہی فرشتہ، اس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، باقی فرشتوں کا نام آپ اپنے علماء سے پوچھیے کہ وہ کون سے فرشتے آئے تھے اور کتنے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے۔ دنیا میں اس کے مطابق دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کا قربتوں والا کون ہے؟ اس آیت میں جناب مسیح کا پہلے ان کے وہ القاب لکھے گئے، پھر نام لکھا گیا۔ کیا کوئی ایسی آیت ہوگی؟ ضرور میری نگاہ سے میں نہیں گزری، اگر آپ کی نگاہ میں ہو تو ضرور بتائیے گا۔ قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کا مقرب بتایا گیا ہوگا؟ سوچئے گا، پوچھئے گا علماء سے۔ ویسے قرآن شریف میں ایک آیت ایسی ہے جس میں خدا تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے زبان سے مبارک سے یہ ارشاد فرمایا تھا، سورہ احقاف 46 سورہ آیت نمبر 9۔ اب ہم کنز الاعمال میں دیکھتے تو فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں صرف صاف ڈرانے سنانے والا ہوں، یعنی ڈر سنانے والا ہوں۔ اسی بات کو فتح محمد جانب صاحب نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا، آیت وہی ہے، ترجمہ میں تھوڑا سی، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا یہ بریکٹ میں ہے۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کلام تو اعلانی ہدایت کرتا ہے۔ اب اس میں دو جز بنتے، الف، میں پہلا اور انوکھا رسول تو نہیں بلکہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے۔ بے، یعنی دنیا میں مکے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجھے مجبور کر دیا جائے، کرنا پڑے گا، مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میں قتل ہوں گا۔ دونوں باتیں پیغمبر اسلام کر گئے۔ تم جلد ہی سزا سے دوچار ہو جائے گی، یہ لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی۔ اب تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے بعض صحابہ کا وفات پر ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا تھا۔ عزیزم، اگر ہم غور کریں تو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ دنیا کا سردار مجرم عدالت پر اعتراض، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اور گزشتہ نشست میں ہم یہ لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل کے 4 باب کی ہم 5 سے 7 آیت آپ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے، یعنی 4 رکوع کی 5 سے 7 بلکہ 11 آیت تک ہم گئے تھے، اس میں ساری باتیں ہم پیش کر چکے، لہٰذا اب وہ بات ہم نہیں دہرائیں گے، آپ دوبارہ جا کر وہاں سماعت فرما لیجیے گا۔ آپ کے یہ طرح سے یعنی کہ ابلیس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھا ہے اور
عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار کو مجرم ٹھہرایا گیا. آخری دنیا کا سردار کون ہے؟ آپ کا سوال. اور کس کی عدالت میں مجرم ٹھہرایا جائے گا؟ شکریہ کہ آپ نے اپنے عقیدے کا مطابق کہا، اور اب کتاب مقدس کے مطابق عرض کر دوں. دنیا یعنی عنوان ہے دنیا کا سردار. یہ ایک بھید کو جاننے کے لیے ہمیں کئی پروگرام کرنے ہوں گے، لیکن چونکہ اس میں ہم مختصر جواب دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اب بخوبی اندازہ ہو جائے گا آپ کو فی الحال یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 12ویں رکوع کی 20 سے 36 آیت کا مطالعہ لازمی ہے. اگر آپ کی کتاب مقدس نہیں ہے آپ منگوا لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا. ہم اس کی چیدہ باتیں آپ کی خدمت پیش کریں. ان آیت کا سیاق و سباق کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ چند یونانی مسیح جو تھے وہ تلاش میں آتے ہیں اور مسیح اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں اس میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ عید پر پرستش یعنی عبادت کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے. انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ کا گلیل کا تھا آ کر اسے درخواست کی کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا اور پھر اندریاس اور فلپس آ کر جناب مسیح کو خبر دیتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سارا پھل لاتا ہے. جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ کھو دیتا ہے، اور جو اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی رہے گا. اگر کوئی خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لے، میں اسی سبب سے تو اس گھڑی سے پہنچا ہوں. اے باپ اپنے نام کو جلال دے. پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی دوں گا. جو لوگ کھڑے تھے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اوروں نے کہا فرشتے نے اس سے ہم کلام ہوا. یسوع نے جواب میں کہا کہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے. کیا ایسا کسی کے ساتھ ہوا؟ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے. اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے اس بات سے اشارہ کیا ہے کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں. لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے شریعت کے بعد یہ بات سنی کہ مسیح ابد تک رہے گا. پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جایا؟ جانا ضرور ہے. یہ ابن آدم کون ہے؟ تو ہر شخص ابن آدم ہے، لیکن لقب ابن آدم کس کا ہے؟ بس یسوع نے اس سے کہا اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان میں ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلو. ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے. اور آخری آیت کہ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو. یسوع نے یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا. عزیزم غور کیجئے گا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے، اور یہ عید کا دن یعنی عید پر کچھ لوگ آئے تھے. ان میں بعض یونانی تھے، اور لفظ چونکہ دنیا ہے، پھر غور کی دنیا ادنا سے بنا ہے. ادنا کے معنی پست، مخالف بمعنی نزدیک، مخالف عقبہ بمعنی مخالف یعنی اس اگلے جہان کا. اور اس لفظ کا ماخذ کلام مقدس کے مطالعے مدد آئے گا، کیونکہ اردو میں اس کے لیے کرۂ ارض، عالم یا کائنات یا جہان استعمال ہوا ہے. عبرانی میں ارض ہے کا مطلب زمین، اور ایک جگہ عبرانی میں شمس بمعنی سورج کے ہیں، یعنی شمس الارض سورج کا زمین. وائس کتاب میں دنیا اور دنیا کے لیے لفظ عبرانی میں کوسموس استعمال ہوا ہے. یہ باتیں جو کلام کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہے جو لوگ عید پر پرستش کرنے عبادت کرنے آئے تھے یروشلم میں، اس میں بعض یونانی تھے، اور یونانی مسیح سے خاص طور پر ملنے کے خواہشمند تھے. وہ غیر قوم تھے جنہوں نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا. غور کیجیے گا، پہلے یا تو بت پرست ہوں گے، کوئی اور قوم کے ہوں گے، لیکن یہودی مذہب جب قبول کر لیا تو یہ لوگ عید میں پرستش یا عبادت کرنے آئے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد، قدیمی آباء و اجداد کو ترک کر چکے تھے، مذہبی رسومات کو بند کر چکے تھے. ان کا اس موقع پر حضور مسیح سے کے پاس آنا اس بات کی علامت ہے کہ جب یہودیوں کے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا. پھر غور کیجیے، جب یہودیوں نے جناب مسیح کو رد کر دیا اور تو غیر قوموں میں خوشخبری سنی گئی، اور ان میں سے بطور ایمان لائے.
ایک 21ویں آیت کی تشریح ہے کہ اچھا اس آیت میں ان لوگوں کے آنے کا سبب نہیں بتایا گیا، کیوں آئے تھے؟ آخر وہ فلپس کے پاس ہی کیوں آئے؟ شاید اس لیے کہ ان کا نام یونانی انداز میں تھا، اور جیسے کہ کلام میں لکھا ہے وہ بیت ازدہ سیدہ کے گلیل سے تھا، اس لیے غیر قوم جو نو مرید ہوتے تھے، یاد رکھیں نو مرید یا مرید جو وہ باہر سے آتا وہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کشش محسوس ہوئی کہ یہ ہمارا ہم زبان بھی ہے، ہم مسلک بھی ہے، لہٰذا اس سے چلتے ہیں، اور جناب مسیح کے لیے شربت دیدار یعنی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہو سکے، تو انہوں نے کہا ہم مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آج بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مسیح سے ملنا نہیں چاہتا ہو۔ سب کے دل میں ارمان ہے کہ ہم ایک دفعہ ضرور دیکھیں، اور وقت آئے کہ جب جناب مسیح آسمان سے آئیں اپنے جلالی لباس میں تو لوگ ان کا دیدار کریں۔ دیکھیں کس کے نصیب میں کیا ہوتا ہے۔ فلپس نے اندر آ کر اندریاس سے کہا، یہ دوسرا شاگرد جناب مسیح کا، اور اندریاس یہ دونوں مل کر پھر مسیح کے پاس اس خبر کو لے کر آتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا کہ شاید فلپس کو پورا یقین نہیں تھا کہ ہاں جو غیر یہودی جو یونانی آئے ہیں وہ مسیح سے ملنا پسند کریں گے، نہیں، مسیح سے ملنا نہیں پسند کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا ہم غیر قوموں کے لیے نہیں آئے، لیکن بعد میں کہا کہ اب سب قوموں کو پاس جانا ہے۔ تو خوشخبری لے کر غیر قوموں کے پاس نہ جانا وہ ان کے ذہن میں تھا، لیکن جب فلپس نے اندر آ کر جا تو دونوں جب مسیح کو خبر دیتے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ وقت آ گئے کہ ابن آدم جلال پائے۔ جناب مسیح یونانی سے کیوں نہیں ملنا چاہتے تھے؟ ان کے انداز میں یہ سب بین السطور کو دیکھیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کو حضور مسیح کی حکمت بہت پسند آئی تھی، شاید وہ اس کو ہر دل عزیز فلسفی کی حیثیت سے عزت دینا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہودی جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ جاری ہے اور کسی وقت بھی مسیح کو قتل کر دیں گے، کیونکہ سچ کو کبھی رہنے نہیں دیا جاتا۔ جو صادق القول ہے، جو حق بات کہہ دے، منہ پر کہہ دے، اس کے سب دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اگر ممکن ہو تو انہیں وہ اپنے ساتھ یونان لے جانے کے لیے آئے تھے کہ ہم اس فلسفی کو خود بچائے رکھیں، لیکن مسیح نے ان کو بتا دیا کہ وہ پرآسائش اور آرام زندگی سے نہیں بلکہ قربانی کے موت کے وسیلے سے جلال پانے کو تھے۔ اب یہ بات واضح ہو رہی ہے، پھر اب غور کیجیے گا 24 آیت میں مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین پہ گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ مسیح نے پھل سے تشبیہ دی ہے گندم کے دانے کو، حالانکہ وہ تو اناج ہے، اناج سے تشبیہ دینی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی پھل سے۔ ایک واقعہ میں یہاں خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب احسن الحق حقانی صاحب اپنی ایک تحریر میں چوک گئے۔ پشتو زبان کے بہت مشہور شاعر تھے، جناب صوفی شاعر تھے رحمان بابا کے نام سے، اور یہ شاعری میں لیکچر دے رہے تھے۔ ان کی شاعری میں ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب، رحمان بابا نے ایک شعر کہا پشتو زبان میں، زان جو دے با زمخ خاک کڑلے لکا تخوم لوی غاڑے دا نو دا خاورو با مقام شد۔ مقام شد یعنی ڈاکٹر حنیف صاحب یہ کہتے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ تصوف جو ہے دنیا کی شاعری کرنے کے لیے ایک عظیم سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے شاعری کے لیے، اور رحمان بابا کے شعر میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوزے میں بھر دیا ہے دریا کو، سمندر کو۔ کتنی دور اندیش ہوں گے اور جن کی سوچ اور فکر اور خیالات اتنے وسیع ہیں، اس شعر کے لیے کہا جائے کہ پیچھے جو فلسفہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ رحمان بابا کس قدر عظیم مفکر اور دانشور اور صوفی شاعر تھے۔ اور انہوں نے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ضرور حضرت رحمان بابا جو تھے انہوں نے کتاب مقدس کا مطالعہ کیا ہوگا، چونکہ یہ شعر جناب مسیح کے اس جملے سے مل رہا ہے کہ جب تک گندم کو نہ زمین پہ گر کر مر نہیں جاتا پھل نہیں لاتا۔ یہ بیج یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ بیج کے دانے کی طرح خود کو زندہ زمین میں اندر دفن کرو، اگر بڑائی چاہتے ہو تو پہلے خود کو مٹی کے مقام پر لے آؤ۔ یعنی جو بڑا ہونا چاہتا ہے خدا کی بادشاہی میں تو اپنے آپ کو چھوٹا کرے تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ اس مختصر تشریح اگر کی جائے تو کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی کو اونچا مقام، عزت، شہرت، مرتبہ چاہیے، پہلے اسے ایک بیج تخم کے دانے کے برابر کے انداز میں اپنے آپ کو مٹی میں ملانا ہوگا۔ اور مٹی کیسے مراد؟ یعنی انسان چونکہ مٹی سے بنا لہٰذا مٹی میں ملنا ہوا اس کو، ایک وقت آتے ملنا تو ہے اس کو، تو جس میں کوئی انا، خود غرضی، غرور، عاجزی نہیں، غرور نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر عاجزی، انکساری اور تکبر کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو رحمان بابا کی شاعری کا اگر اردو کا مطلب یہ ہے تو انہوں نے لکھا، حقانی صاحب نے، کہ علامہ اقبال کے شعر کی طرف رخ کر دیا کہ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔
جب میں نے تحقیق کی تو صوفی شاعر رحمان بابا جو تقریباً 1042 سے 1632 عیسوی میں پشاور کے بادر قلعے کے رہنے والے تھے. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن اور ان کے والد عبدالستار قبیلہ محمد کے ایک شاخ غوریہ خیل سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ خوشحال خان خٹک کے زمانے کے جو اٹک کے رہنے والے تھے. خوشحال خان پشتو زبان کے بہت مشہور شاعر تھے یہ بھی. اور رحمان بابا کو پشتو زبان کا حافظ شیرازی کہا جاتا تھا. اور 58 سال کی ان کی 58 ایئرس میں ان کا انتقال ہو گیا. انہیں 1132 ہجری اور 1711 میں پشاور ان کو دفن کر دیا گیا. عزیزو، 24ویں آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اس آیت کے تفصیل سے پہلے ایک بات پیش کر دوں آپ کو پھر دوبارہ. اکثر وہ افراد جن کا مطالعہ بہت کم ہے، ان کا تعلق ہے اور غلط فہمی میں شکار ہے. اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ شعر کسی کا ہوتا ہے کسی کا نام سے منسوب کر دیتے ہیں. اکثر لوگوں نے کہا یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے یا نامعلوم کر دیا، اور یہ غلط فہمی کی وجہ ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے تو پھر کس کا شعر ہے؟ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ شعر دراصل سید محمد مست کلکتوی کا ہے. اور مست کلکتوی جو تھے وہ پرانا اور نئے عہد نامہ پر عبور رکھتے تھے، چونکہ ان کی شاعری میں وہ باتیں ہیں جو کلام مقدس میں ہیں. ان کے 6-7 دیوان ہیں. اور واجد رشید جو راولپنڈی کے رہنے والے تھے، اس وقت شاید وہ دوحہ وغیرہ میں کہیں قیام پذیر ہیں، وہاں اپنے ریختہ سے ان کا لگاؤ ہے. اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ تحقیق کی اور کہا کہ واقعی شعر سید محمد کلکتوی کا ہے. مست ان کا تخلص تھا، علامہ اقبال کا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ آئیے ہم وجہ دیکھتے ہیں. قدیم شاعری مجموعے میں تذکرہ شعر کا تعلق مست کلکتوی منسوب کی، جب کیونکہ علامہ اقبال کو جو فلسفیانہ انداز ہے اس کے اسلوب سے ملتا جلتا، مگر در حقیقت یہ شعر سید محمد مست کلکتوی ایک صوفی شاعر تھے جن کا کلام عشق، حقیقی فنا اور معرفت اور موضوعات پر مرکوز ہے. لیکن علامہ اقبال کے یہاں خودی کا تصور غالب ہے، جس میں فنا کے بجائے بقا کی طرف ان کا توجہ زیادہ ہے، پرزور ہے دیا گیا. جب یہ شعر فنا ہونے کی ترجیح دیتا ہے تو اختلاف کی وجہ سے دونوں شعروں کا مضامین میں مماثلت پائی جاتی ہے. آئیے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ مسیح نے یہاں ایک مثال فرمائی کہ بیج اس وقت دانے پیدا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی بیج، کوئی بھی دانہ زمین، جب تک وہ پہلے زمین میں گر کر مر نہ جائے. مسیح منجی نے خود کو گیہوں کا دانہ قرار دیا. اگر وہ مرتا ہے نہیں تو اکیلا رہے گا اور وہ خود آسمان کے جلال سے لطف اندوز ہوگا. کوئی نجات یافتہ گنہگار وہاں نہیں ہوگا، اس کے جلال میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ اکیلا رہے گا. لیکن وہ مر جاتا ہے تو نجات کا ایسا راستہ مہیا کرے گا جس سے بہت لوگ مخلصی پائیں گے. ہم پر بھی اس بات کا اطلاق ہوتا ہے. میرا سوال یہ کہ آخر مسیح نے خود کو گیہوں کے دانے سے کیوں تشبیہ دی؟ گیہوں درخت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی بالیاں ہوتی ہیں، اور پھل بالیوں سے نہیں لگتا بلکہ اناج لگتا ہے بالیوں میں. ایک اور بات، پھل درخت سے لگتا ہے اور پھل ہمیشہ کہلاتا ہے. لیکن جب اناج سنبل میں اور اس کے خوشے میں ہو اور خوشہ بالیوں پہ لگتی ہے تو ایک ایسی ایک اور بات مسیح نے کسی اور اناج سے تشبیہ نہیں دی. خود کو جو باجرہ یا مکئی یا جوار یا چاول یا کوئی دال سے تشبیہ نہیں دی، کیونکہ دنیا میں گیہوں کا آٹا گیہوں کے آٹے سے روٹی بنائی جاتی ہے. اسی لیے مسیح نے خود کو کہا تھا آسمان سے اتری روٹی، میں حقیقی روٹی ہوں. اور روٹی کا بڑا ذکر ہے، 3 دفعہ انہوں نے روٹی کو مثال پیش کی تھی. اور ایک تو وہ کہ جب وہ یہودیوں کے ساتھ تھے اور پہلا دن تھا، 5 روٹی اور 2 مچھلی سے انہوں نے تشبیہ دی تھی. اس 5000 افراد کو، مردوں کو کھانا کھلایا تھا. حیران کن بات، یہ معجزہ ہے مسیح. یہ شان مسیح ہے کہ جب دوسری دفعہ آپ نے غیر قوم کے لوگ تھے تو وہاں 7 روٹیاں تھیں، کچھ چھوٹی مچھلیاں تھیں، اور انہوں نے 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا. کیسے؟ یہی شان ہے مسیح کی کہ ان پر وہ الوہیت پائی جاتی جو کسی کے پاس نہیں ہے. عزیزان عزیز وقار، اسی لیے مسیح نے خود کو آسمان سے جب اتری ہوئی روٹی کہا اور اپنے بدن کو روٹی سے تشبیہ دی. اگر ہم گندم کی بالی بننے سے انکار کریں، زمین میں گرنے اور مرنے سے انکار کریں، اگر ہم نہ تو اپنی متوقع کامیابیوں سے قربانی دیں، نہ اپنے کردار سے مال و دولت، جائیداد اور اس کا حصہ خطرے میں ڈالیں، جب بلاوٹ ہو تو مسیح کی طرح نہ گھر چھوڑیں، نہ خاندان، نہ رشتے توڑیں، تو ہم اکیلے رہ گئے. کچھ سمجھ آئی؟ اس لیے
کہ مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ شان تھی ان کی کہ ہاں پرندوں کو رہنے کے گھونسلے ہیں اور لومڑیوں کے بٹ، لیکن ابن آدم کے سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلے آئے تھے اور اکیلے گئے۔ لیکن گر کر پھل بننا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے مبارک خداوند کی پیروی کریں۔ گیہوں کا دانہ بن جائے اور مر جائیں، پھر دیکھیں آپ پھل لاتے کہ نہیں لاتے۔ یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر قربانی بھی دینی پڑے گی۔ مسیح نے قربان کر دیا خود کو اپنے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قربانی دی۔ ایسی قربانی کسی نے نہیں دی۔ بہت سے لوگوں نے دی قربانی، لیکن مسیح جیسا نہیں دی، کیونکہ آپ نے نہ تلوار اٹھائی، نہ تیر چلایا، نہ اپنے ماننے والوں کہا کہ میرا انتقام لینا، بدلہ لینا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ مسیح نے صلیب پر سب کو معاف کر دیا۔ کیا ہم معاف کرتے ہیں کسی کو؟ معاف کر دیتے زبانی طور پر، لیکن ہمارے دل کے گوشے میں، ذہن کے خانے میں کہیں نہ کہیں اس کا انتقام ضرور رہتا ہے، اور پھر دہرا دیتے ہیں۔ عزیزو، مسیح کا جواب یہی تھا کہ ہم مسیح کو اپنا لیں، ان کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں تکلیف تو آئیں گی، جب تک ہم دنیا میں ہیں، اور دنیا جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کی ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مسیح کے کلام کو اپنا زندگی کا راہ عمل میں داخل کر لیں، کیونکہ راہ حق زندگی مسیح ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی سہارا دے سکتا ہے تو واحد ذات ہے۔ عزیزم، آج ہم اس پہلی نشست مسیح کے شان مسیح میں کلمت اللہ کا جواب، مسیح نے جو بھی جواب دیا تھا کلام سے دیا۔ ہم بھی کوشش کریں کہ جو جواب دیں وہ کلام خدا سے دیں، کیونکہ کلام کے آگے کسی کا کلام نہیں چلتا، کلام خدا کے آگے کسی اور کا کلام نہیں چل سکتا۔ جو بھی نقل کرتا کلام سے نقل کرتا ہے۔ کلام بہت پرانا ہے، اگر کوئی نیا کلام ہوگا تو اس کلام کے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کلام ہی کو لیں۔ تو اگر آپ کے پاس کلام مقدس نہیں ہے تو ابھی اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، آپ کو جو بھی اویلیبل ہو، آپ آج کے پروگرام کے متعلق اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور آپ کے پاس کلام مقدس نہیں ہے تو اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے۔ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں آپ کے دیے ہوئے پتے پر کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو آئندہ نشستیں پھر حاضر ہوں گے نئے سوالات، نئے عنوان کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔